السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان کے سامنے سب راستے بند ہو جائیں تب اللہ پاک ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مفہوم، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ مگر با ایمان زندگی۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں عبد الرحمن نام کا ایک دیہڑی دار مزدور رہتا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا مگر دل میں خوف خدا رکھتا تھا۔ اس کی بیوی عائشہ ایک نیک، صابرہ اور باپردہ عورت تھی۔ وہ 5 بچوں کی ماں تھی، 3 بیٹیاں 2 بیٹے۔ ان کا گھر کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا، چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی اور صحن میں ایک پرانا نیم کا درخت کھڑا تھا۔ گھر میں چند برتن، 2 چارپائیاں اور مٹی کا چولہا، بس یہی ان کی پوری دنیا تھی۔ ہر صبح عبد الرحمن فجر کی نماز کے بعد نکل جاتا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی سبزی منڈی میں کام کرتا، کبھی دکانوں پر صفائی کرتا۔ عائشہ بچوں کو جگاتی، وضو کراتی اور کہتی، بچوں پہلے نماز پھر دنیا کے کام، رزق اللہ دیتا ہے، انسان صرف ذریعہ بنتا ہے۔ فاقوں کے دن۔ کچھ مہینوں بعد علاقے میں تعمیری کام کم ہو گیا، منڈی میں بھی مزدور زیادہ اور کام کم ہو گیا۔ اب عبد الرحمن کو کئی دن کام نہیں ملتا تھا۔ کبھی شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹتا، کبھی آدھی مزدوری لے کر آتا۔ یوں آہستہ آہستہ گھر کا راشن ختم ہونے لگا۔ 5 بچے بھوک سے رونے لگتے۔ عائشہ اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی۔ رات کو تہجد میں کھڑی ہو کر سجدوں میں گر کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، ہماری مدد فرما اور حلال رزق عطا فرما۔ لوگوں کے طعنے۔ عبد الرحمن نے محلے میں ادھار مانگا، کچھ نے دیا مگر اکثر نے منہ موڑ لیا۔ ایک دن کسی نے طنز کرتے ہوئے کہا، اتنے بچے کیوں پیدا کیے جب پالنے کی طاقت ہی نہیں تھی؟ عبد الرحمن کا سر جھک گیا اور خاموش ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ یہ عائشہ کو پتہ چلا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، جو لوگ کہتے ہیں کہنے دو، ہمیں تو اللہ پر بھروسہ اور اس پر امید ہے۔ حرام کا امتحان۔ ایک دن ایک امیر آدمی نے عبد الرحمن کو بلایا اور کہا، میرے لیے یہ غلط کام کرو، میں تمہیں اچھے پیسے دوں گا۔ عبد الرحمن کے سامنے بچوں کے کمزور چہرے آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے رک گیا، دل میں خیال آیا، مگر پھر اس کے نفس نے اسے روک دیا اور اس نے خود کو سنبھال لیا اور انکار کر دیا۔ اور اس نے کہا، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور اپنے رب سے حرام کی کمائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا اور جب عائشہ کو ساری بات بتائی تو عائشہ نے کہا، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ہمیں حرام کا ایک لقمہ بھی قبول نہیں۔ اللہ کی مدد۔ جمعے کے دن عبد الرحمن حسب معمول مسجد گیا۔ نماز کے بعد ایک بزرگ نے اسے خاموشی سے روک لیا اور کہا، بیٹا میں تمہیں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، کبھی صبح سویرے بازار کی طرف جاتے ہو، کبھی شام کو تھکے ہوئے واپس آتے ہو۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم حلال کی محنت کرتے ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میرا اپنا چھوٹا سا کاروبار ہے اور مجھے ایسے ہی ایماندار محنتی آدمی کی ضرورت تھی۔ اگر تم چاہو تو کل میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے کام پر رکھنا چاہتا ہوں۔ تنخواہ زیادہ تو نہیں ہوگی مگر حلال ہوگی اور انشاءاللہ تمہارا گھر اس سے چل جائے گا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ محنت اور ترقی۔ اگلے دن عبد الرحمن بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ایمانداری سے کام شروع کر دیا۔ شروع میں تنخواہ کم تھی مگر وقت کے ساتھ بڑھ گئی۔ عائشہ نے گھر میں سلائی شروع کر دی۔ سال گزرتے گئے، بچے اسکول جانے لگے۔ کچھ عرصے بعد عبد الرحمن نے تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اللہ پاک نے اس دکان میں
اتنی برکت ڈالی، اب وہ خود بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ عائشہ اکثر کہتی ہے یہ سب صبر کا پھل ہے۔ دوستو، یہ دنیا آزمائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم مومن کا ہر معاملہ خیر ہے۔ اگر نعمت ملے تو شکر کرو اور مصیبت آئے تو صبر کرو، دونوں پر اللہ پاک اجر دیتا ہے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور ایسی ہی اسلامی سبق آموز اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والا اور شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین۔ اللہ حافظ۔